اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اپنی زندگی میں دو طرح سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک سفر جسمانی طور پر ہوتا ہے اور دوسرا سفر روحانی طور پر ہوتا ہے. جسمانی سفر ہم میں سے ہر انسان کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو، زیادہ ہو، لمبا ہو، بزنس کے لیے ہو، گھر بار کے لیے ہو، کام کاج کاروبار کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے تحت ہو. زندگی میں تقریباً ہر انسان کو یہ جسمانی سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مختلف بس اڈوں پر، ٹیکسی سٹینڈ پر، ایئرپورٹس پر ہر وقت ایک جم گھٹا اور رش لگا رہتا ہے جسمانی سفر کرنے والوں کا. اسی طرح اللہ رب العزت کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ تڑپ ان کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نیکیوں کی طرف روحانی سفر کرنا ہے، ہمیں مخلوق سے کٹ کر خالق سے ملنا ہے، ہمیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف جانا ہے. اس سفر کو روحانی سفر کہتے ہیں، یہ باطنی سفر کہلاتا ہے. اس میں انسان ظاہری طور پر سفر تو نہیں کرتا، لیکن اپنے باطن میں وہ انسان اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آتا ہے. اور یہ سفر ہر مسلمان ایمان والے پر لازم ہے کہ وہ مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف کا سفر کرے. لازم ہے کہ انسان دنیا سے کٹے اور آخرت سے جڑے، اپنی دنیا کی بجائے آخرت کو سنوارنے پر محنت کرے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، تو دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے. اب دنیا میں تو انسان رہتا ہے 50، 60، 70 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں آخرت کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی. تو جب بھی انسان ظاہری سفر کرتا ہے یا باطنی سفر کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں اسفار میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کسی راہبر کی ضرورت پڑے، کسی مرشد کی، کسی شیخ کی، رہنمائی کرنے والے کی، رہنما کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. اس لیے اگر آپ ظاہری سفر پر باہر نکلیں، آپ کو راستہ معلوم نہ ہو تو آپ کو مختلف جگہوں پر راستہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ آپ کے رہبر بن جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیں، پھر دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں. تو وہ ایک رہبر ہی ہے نا جو آپ کو راستہ بتا رہا ہے. اور آج کل انسان جو ہے وہ میپس کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس کو بھی مرشد کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو پورا راستہ بتاتا ہے کہ کس راستے سے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے.
تو ظاہری سفر میں بھی رہبر و رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے تو راستے میں ایک کافر کو اجرت کے طور پر اپنے ساتھ لے لیا جو راستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو بندہ ہے یہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا یہ وہ ہیں جو میرے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کوئی غلط بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو بالکل صحیح بات فرمائی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اگر ظاہری طور پر سفر کرنے کے لیے انسان کو شیخ کی یا کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو باطنی طور پر بھی جب انسان سفر کرتا ہے تو لازماً اس کو کسی شیخ اور مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ رہبر کا تعین کیے بغیر انسان روحانی سفر کر نہیں سکتا۔ ایک مستقل دشمن ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے اور انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کتنا مضبوط ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ دشمنیاں اپنی اوقات دیکھ کر پالنی چاہیے۔ آپ کی اتنی حیثیت نہیں، آپ اپنی حیثیت سے بڑے کے ساتھ دشمنی کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پھر آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، نہ مالی، نہ بدنی، نہ تعلقات کے لحاظ سے، پھر انسان پریشان ہوتا پھرے گا۔ تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان، کھلا دشمن، وہ فقط ہمارا نہیں اللہ کا بھی دشمن ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں نا کہ جو اللہ سے دشمنی کر لے وہ کیسا ہوگا، کتنا بدترین ہوگا کہ اللہ سے دشمنی کر کے بیٹھا ہے۔ اتنا تو اس کو اپنے اوپر گھمنڈ ہے نا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اللہ سے دشمنی لے رہا ہوں، اور ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس شیطان نے یہ بات کر دی، ہم نے کام پورا کر لیا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کس انداز میں بہکا دیتا ہے۔ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اگر وہ ہمیں بھٹکا سکتا ہے تو آخری وقت میں جب ہوش و حواس بھی ٹھکانے پر نہیں ہوں گے تب اس کے لیے ہمیں ایمان سے پیچھے کرنا کیا مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے اس راستے میں ایک دشمن ہے، اور اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے والے انسان کو مرشد کہتے ہیں۔ وہ پھر قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ آپ کے ساتھ ایسی چال چلے گا اور یہاں پر وہ اب آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے خواب میں جو ہے وہ جنت کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، میں کبھی جنت کے جھولے پر جھول رہا ہوتا ہوں تو کبھی کسی باغ میں بیٹھا انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو خوب اس نے بڑے مزے لے لے کر خواب کو سنائے۔ حضرت سنتے رہے، پھر آخر میں فرمایا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ شیطان آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، اور وہ خواب میں کسی خوبصورت باغ کا منظر دکھا کر آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ جنت ہے، جبکہ وہ جنت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئندہ اگر کچھ ذہن میں یا خواب میں ایسی بات آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا مقام اتنا بلند ہو چکا ہے کہ میرے شیخ و مرشد بھی میرے اوپر حسد کرنے لگ گئے کہ یہ جنت کی سیریں کر رہا ہے۔ خیر چلا گیا خاموشی سے۔ ایک دو دن کے بعد دوبارہ اسی طرح جنت کی سیریں کر رہا تھا خواب میں، تو اچانک شیخ کی توجہ تھی، دعائیں تھیں، تو خواب میں ہی اس کو خیال آیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ لا حول پڑھ لینا، تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے پڑھا تو وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ پھر اٹھا دوڑا ہوا آیا، حضرت یہ معاملہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا شیطان تمہیں ایک باغ دکھا کر بہکا رہا تھا اور تم خوابوں کے پیچھے چل رہے تھے کہ مجھے تو یہ خواب آتے ہیں، مجھے تو یہ خواب آتے ہیں۔
تو اس لیے شیطان کس کس طریقے سے بہکاتا ہے یہ وہی انسان جانتا ہے جو اس راستے پر پہلے چل چکا ہو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہو، اس کے حملوں کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی شیخ کی ضرورت ہے، ورنہ خواب دیکھنے والے تو ہزاروں ہر روز نئے نئے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امت کے بڑے بڑے حضرات کو خوابوں کے ذریعے شیطان نے بہکایا، وہ اپنے خوابوں پر خود ہی مست ہوئے گھومتے تھے، ہمیں تو یہ خواب آ گیا، ہمیں تو یہ خواب آ گیا، لہٰذا اسی خوابوں کے اوپر خوش ہو کر وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ ہمارے اکابرین اس لیے خواب زیادہ بیان بھی نہیں کرتے تھے اور سنتے بھی نہیں تھے کہ بھئی خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ میں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اس وقت کے جو قطب ہیں ان کی زیارت کروا دی جائے، تو مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، تو میرے دل میں یہ تعبیر آئی کہ اس وقت جو قطب کا مقام ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا وہ آپ کا خواب تھا، یہ آپ کا خیال ہے، یہ خواب و خیال کی باتیں ہم سے نہ کیا کریں۔ تو انسان خوابوں پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ایک ہی دم گناہ پر نہیں اکسا دیتا کہ آپ بیٹھے ہوں، بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں کہ چلو بھئی کسی لڑکی سے جا کے ملاقات کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا ہی حرکت کر لیتے ہیں، نہیں، وہ اس طرح ایک ہی دم کام نہیں کرتا ہے، وہ قدم قدم کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرے گا کہ بیٹھے بیٹھے بھئی فون نمبر ملاؤ اور لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کر دو، بیٹھے بیٹھے فلاں چیزیں دیکھنا شروع کر دو۔ وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ بندہ بیٹھتا ہے کہ یار میں اکیلا ہوں، کمرے میں کوئی بھی نہیں، وقت بھی ہے، فارغ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ تو انسان انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، پھر چلو میں بیان سن لیتا ہوں، بیان سنتا ہے، پھر اگلا کلپ کرتے کرتے اچھا یہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی، پھر دیکھ لی، کرتے کرتے اس طرح ایک سین ایسا دکھا دے گا کہ جس پر آ کر وہ انسان کے دل کو کلک کرے گا، اور وہاں سے پھر اس کے ذہن میں وساوس ڈالنا شروع کر دے گا، اور پھر وہاں سے انسان کا ذہن چلنا شروع ہوگا، اور اس کا نتیجہ بالآخر زنا یا کسی ایسی حرکت پر جا کر ختم ہوگا۔ تو وہ ایک ہی دم ایکسٹریم پر نہیں لے کر جاتا، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ شیطان کے قدموں کو بھی فالو نہیں کرنا، کہ بھئی یہ تو قدم کے نشان ہیں، اس کو فالو کرنے سے کیا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا۔ اب انسان یہاں پر ایک ماحول میں پچھلے 10 دنوں سے آپ حضرات موجود ہیں، اب ایک ماحول ہے، انسان یہاں پر رہ رہا ہے، ہر طرف چاروں طرف مسجد کا، نیکی کا، لوگوں کا، اعمال کا، قرآن مجید کا، رمضان المبارک کا، روزے کا ایک نیک ماحول بنا ہوا ہے، تو انسان خود بخود نیکی کی طرف آتا ہے۔ اب کل پرسوں جب بھی رمضان المبارک کا اختتام ہوگا، اب ایک ہی دم ایسا تھوڑی ہوگا کہ ہماری ایمانی کمزوری حالت اتنی کمزور ہو جائے کہ ہم گناہوں میں پڑ جائیں۔ وہ شیطان بڑا دشمن ہے، وہ ایک ہی دم کبھی بھی نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ۔ پہلے مثال کے طور پر رمضان میں آپ نے ترتیب بنائی کہ میں نے 10 سپارے پڑھنے ہیں، 5 سپارے، وہ 4 پر لے کر آئے گا، 3 پر لے کر آئے گا، 3 4 5 مہینے تک 1 سپارے پر لے آئے گا، پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد 1 سپارہ بھی دن میں انسان نہ پڑھے۔ اس طرح کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ، ایک ہی دم اٹیک نہیں کرتا کہ ایک ہی دم بس تلوار سے وار کیا اور اس کو مار دیا۔ تو اس لیے انسان شیطان کے حملوں کو سمجھے، اور رہبر اور رہنما جو ہے ان سے تعلق اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ شیطان کیسے حملے کرتا ہے۔ اور بیعت کی بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان جب بیعت کرتا ہے تو اس کے اوپر انسان اپنے شیخ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے گناہوں پر تو گواہ بہت سارے ہیں، زمین بھی ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، جنات بھی دیکھ رہے ہیں،
ایسی ایسی مخلوقات بھی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے توبہ کی یا نہیں کی اس پر کیا گواہی ہے؟ توبہ تو انسان بند کمرے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن مجمع میں توبہ کرنا، کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اس کی توبہ پر بھی تو کوئی گواہ موجود ہو نا، کہ اللہ اس نے توبہ کی تھی، اس نے آپ کے سامنے رجوع کیا تھا۔ تو اس لیے انسان جب توبہ کرتا ہے، بیت کے کلمات پڑھتا ہے، پھر مشائخ اس کو ذکر و اشغال بتاتے ہیں کہ اب آپ درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، اس کو اذکار کہتے ہیں، اور جو مراقبہ ہوتا ہے اس کو اشغال کہتے ہیں۔ تو قدم قدم پر انسان کو رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے پھر سالک ملتے ہیں، ایک وہ کہ جب بیعت کرتے ہیں تو شروع میں ہی اتنی سختی اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے بس ہم نے تو آج سے نیت کر لی ہے کہ ہم نے اتنے سپارے پڑھنے ہیں، اتنی 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اتنا درود شریف پڑھنا ہے، 4 5 6 دن کا جذبہ، اور اس کے بعد جذبہ ٹھنڈا، پھر 100 مرتبہ بھی استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہم نے 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن مستقل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ وہ سالک بہتر ہے جو اعمال تو ظاہر میں کم کر رہا ہے لیکن استقامت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو مسلسل کیے جائیں اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ حضرت شیخ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ملے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سے میں نے بیعت کا تعلق قائم کیا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہر روز ایک سپارہ پڑھنا ہے آپ نے۔ تو کہنے لگے آج 43 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی زندگی کا نہیں گزرا کہ میں نے سپارہ نہ پڑھا، بس ایک سپارہ روزانہ پڑھتا۔ تو یہ اعمال شریعت نے زیادہ پسند کیے کہ ظاہر میں بے شک کم ہے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہے، مستقل انسان اعمال کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ جذبے میں آ کے سالک بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اگلے دن کہتے ہیں اب ہماری ہمتیں جواب دے گئیں، اب ہمارے سے نہیں ہو پا رہا، ہمارے اوپر بوجھ ہے، اب ہم نہیں کر پا رہے۔ اس لیے مشائخ جتنا بتاتے ہیں کہ کم کریں، آپ کو کم بھی لگے آپ اتنا ہی کریں۔ پھر جب انسان اس راستے پر چلتا ہے، ذکر و اشغال کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کچھ کیفیات بھی عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کی حالت بدلتی ہے، اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، تلاوت قرآن کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے روزانہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں۔ پھر سالک کو چاہیے کہ ان کیفیات کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پیالے کے اندر دودھ تو ڈال دیا، اب اس دودھ کی حفاظت نہیں کرنی۔ بھئی دودھ ڈالنے میں اتنی محنت کی ہے، اب دودھ جب آ گیا پیالے میں، اب اس کو انڈیلنا تو نہیں ہے نا، اس کو سنبھال کے تو رکھنا ہے۔ تو اس لیے پھر ان کیفیات کی سالک کے اوپر حفاظت بھی ضروری ہے کہ جو کیفیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں اب وہ ان کی حفاظت کرے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں اعمال کرتا رہوں، نماز میں بھی لطف آ رہا ہے، تلاوت میں بھی لطف آ رہا ہے، انسان اعمال کرتا ہے تو اس کو لطف آتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک قبض کی کیفیت آ گئی کہ اب اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ لطف کے لیے نمازیں پڑھ رہا تھا یا میرا حکم سمجھ کے پڑھ رہا تھا، یہ عبد اللطف تھا یا عبد اللطیف تھا۔ اگر تو یہ ہوگا عبد اللطف تو جب تک لطف آ رہا ہے نمازیں پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب لطف ہی نہیں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر میرا بندہ نہیں ہے، یہ مزے کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ اس لیے پھر جب قبض کی کیفیت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تلاوت کو تو ہم قضا کر دیتے ہیں۔
آج تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لہٰذا تلاوت قضا ہو گئی۔ اچھا سالک وہ ہے دل چاہے یا نہ چاہے وہ پھر بھی اپنے اعمال میں لگا رہتا ہے۔ اب بعض مرتبہ قبض کی کیفیت ہو گئی، قبض کی کیفیت مطلب اس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس پر ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایسی کیفیت سے نکلنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان استغفار کثرت کے ساتھ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے۔ ہم لوگ شاید استغفار کو اتنا مضبوط وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں اتنا، کیونکہ جب بھی کسی کو استغفار بتایا وہ کہتے ہیں حضرت وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، کوئی اور وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ تو ایمان ہی نہیں ہے کہ استغفار سے ہماری کیفیات ٹھیک ہوں گی، تو ٹھیک ہی کیسے ہوں گی؟ جبکہ قرآن مجید میں استغفار پر جتنا زور دیا گیا ہے کسی اور چیز کے اوپر نہیں دیا گیا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اور ہم اس چیز کو اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ کوئی آیت بتا دیجئے، آپ کوئی سورت بتا دیجئے، فلاں اکابر کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بھی جو وظیفہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں اگر اس پر ہمارا اتنا کامل یقین نہیں ہے تو باقی وظائف کیا کریں گے؟ کثرت سے استغفار کرے انسان ایسے موقع پر کہ اللہ میری یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم فرما دیجیے۔ اور دوسری قبض کی کیفیت سے نکلنے کے لیے انسان اپنے شیخ کو اپنے حالات بتائے اور ان سے توجہات لے، ان کی دعائیں لے۔ وہ پھر جب توجہات دیتے ہیں تو پھر انسان کی کیفیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو حضرت کے متعلقین میں سے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت جوان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری عجیب و غریب کیفیت تھی کہ شیخ مرشد استاد جو ہیں وہ جیل میں ہیں، حالات عجیب و غریب ہو رہے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا میرے دل میں خیال آتا کہ ایسے جینے سے تو مر جانا اچھا ہے۔ کنویں کو دیکھتا تو خیال آتا کہ اس کے اندر چھلانگ ہی مار دوں، یعنی کہ ایک قسم کے خودکشی کے خیالات آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں بڑا پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو میں نے نیت کی کہ میں تھانہ بھون جاتا ہوں۔ تو میں تھانہ بھون کے لیے جب اسٹیشن پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں سے ٹرین یا بس جو تھی وہ چل پڑی ہے، تو میں اس میں نہیں بیٹھ سکا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج کی رات جو ہے وہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلا جاتا ہوں، کل وہاں سے تھانہ بھون چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے سہارنپور آ گیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جو طالب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مطلب پورا ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت آج میری یہ کیفیت ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بس دل چاہتا ہے کہ مر جاؤں، کچھ کیفیات بھی عجیب سی ہو رہی ہیں، قبض کی کیفیت ہے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کے وقت جب میں ذکر کے لیے بیٹھوں تو آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جانا اور آپ بھی اپنا ذکر شروع کر دینا۔ تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تہجد کے وقت جب ذکر میں بیٹھے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی میرے دل میں داخل ہو کر دل کو نچوڑ رہا ہے اور میرے دل سے کوئی کالے رنگ کی چیز نکل رہی ہے، یہ ایک کیفیت محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ رات گزر گئی تو اگلے دن پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ تھانہ بھون چلے جائیں، واپسی پر دوبارہ میرے پاس ایک دن کے لیے آئیں۔ کہتے ہیں میں اگلے دن تھانہ بھون چلا گیا، کچھ دن وہاں رہا، واپسی پر پھر میں 2 دن لے کر سہارنپور آیا، اور حضرت نے مجھے فرمایا کہ آج رات دوبارہ میرے ساتھ بیٹھنا اور ذکر کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ اس رات بیٹھا تو اس رات مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سفید نور میرے دل میں داخل ہو رہا۔ تو شیخ کی یہ توجہات ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بدل گئی ہے، تو انسان شیخ سے توجہات لے۔ اگر کوئی قبض کی کیفیت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، چونکہ یہ شکایت عام ہوتی ہے کہ ہمارا معمولات میں دل نہیں لگتا، نماز میں دلچسپی نہیں ہے، تلاوت میں دلچسپی نہیں ہے، مراقبہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی تھیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے،
ایسے لگتا ہے کہ توفیق ہی چھن گئی ہو مجھ سے نیک اعمال کی۔ تو اس پر حضرت نے کچھ وجوہات بتائیں کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری کیفیات کے ساتھ یہ ہوا۔ اب وہ وجوہات سن لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آئندہ اگر ہماری کیفیات میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی تو ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی وجہ ہے، حضرت نے فرمایا ناجنس کی صحبت۔ یہ جو ناجنس کی صحبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کی کیفیات کو ختم کر دے۔ ناجنس کی صحبت سے کیا مراد ہے کہ جس نہج پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ جن کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ اس نہج پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ کسی اور طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیندار ہیں، مسجد آنا جانا ہے، ذکر مراقبے میں ہے، لیکن آپ کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو سگریٹ بھی پیتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر نہ تلاوت کی فکر، تو آپ جب بھی ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے نا، چاہے دوستی ہے، چاہے رشتہ داری ہے، چاہے جو بھی رشتہ ہے، آپ کی کیفیات میں رد و بدل آئے گی۔ تو اس کو ناجنس کی صحبت کہا جاتا ہے۔ ناجنس کی صحبت سے مراد صرف جو ہے یہ غیر محرم کی یا بے ریش لڑکوں کی، ان کی صحبت نہیں کہلاتی۔ ناجنس کی صحبت وہ بھی کہلاتی ہے جو انسان کی زندگی سے ہٹ کر لوگ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں کر لیتے کہ یار پڑوسی ہے، دوستی ہے، کیا کریں، اب نبھانی تو ہے نا۔ وہ اس سے دوستیاں کیا نبھاتے ہیں، اپنے روحانیت کا ہی بیڑا غرق ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں، نفرت تک ہوتا ہے ان کو دھوؤں سے، سگریٹ کے دھوئیں سے بھی نفرت ہوتا ہے، چند دن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک خود ان کو سگریٹ سے روک رہے ہوتے تھے۔ تو ان کے اوپر ان کی صحبت کا کیا اثر ہونا، ان کی صحبت کا ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی دوستی یاری میں، جی دین اسلام نے تو رشتے نبھانے کی بات کی ہے، دین اسلام نے تو وفا کی بات کی ہے، تو دین اسلام نے یہ بھی تو بات کی ہے نا کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو، بری صحبت سے بچو۔ وہاں جا کے ہمیں دین اسلام کے حکم یاد نہیں آتے۔ من احب للہ اگر دین کا حکم ہے نا، تو وہ ابغض للہ بھی دین کا ہی حکم ہے۔ ہم اس ٹکڑے پر تو بڑا سختی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو بغض بھی تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا، یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے والدین کو کوئی گالیاں دے رہا ہو سرے عام کھلے عام، ہم پھر بھی کہنے جی محبت ہے ہمیں تو آپ سے، چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، کوئی بھی غیرت مند انسان ایسا نہیں کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صحبت میں جانے سے پہلے ہم کیسے اعمال کرتے تھے، نیکی والے تھے، اب کیسے ہو گئے ہیں، نہیں دوستی تو ہے نا۔ تو ناجنس کی صحبت کی وجہ سے ہماری کیفیات جو ہیں وہ انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ناجنس کی صحبت، اور دوسرا ہے مشتبہ غذا، کہ انسان ایسا کھانا کھا لے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس جو سامنے آیا جس ٹریش کین سمجھو اٹھاؤ اور کھانا کھا لو۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا سالک پر لازم ہے کہ تحقیق کرے کہ میں کسی کے ہاں جا کے کھانا کھا رہا ہوں یا بازار کا کھانا کھا رہا ہوں، یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جو کھانا ہے ہم نے اٹھایا اور کھانا کھا لیا۔ حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لقمہ کسی نے مجھے غلطی سے کھلا دیا جو مشتبہ لقمہ تھا، فرماتے ہیں کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئیں، میں نے اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے 40 دن مسلسل مجھے توجہات دیں، تب جا کر ایک لقمے کا اثر ختم ہوا۔ مشتبہ لقمے کا اثر اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تو حرام کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں کہ حرام تھا حلال تھا کیا تھا، بس ہم نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب حرام جسم میں جائے گا، مشتبہ لقمہ جسم میں جائے گا، تو پھر جسم گناہ کے اوپر تو اکسے گا نا۔ جب جسم پلا ہی حرام سے ہے
پھر کہتے پھریں کہ اولاد افلاطون بن گئی ہے اور اولاد بات نہیں مانتی ہے۔ بھئی جسم ہی آپ نے ان کا حرام سے پالا ہے، تو اب وہ تو ان کو گناہوں پر اکسائے گی، وہ تو نافرمانی پر اکسائے گی۔ اس لیے حرام سے پلا ہوا جسم جب تک گناہ نہیں کرتا نا، اس کے اندر گدگدی رہتی ہے، وہ پھر بڑے ہو کر والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے۔ اس ٹائم کہتے ہیں معلوم نہیں، ہم نے تو ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا، لیکن کمایا تو حرام کا تھا نا، اس ٹائم خیال نہیں آتا۔ ہمیں یہ تو بہت فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی یہ بھی فکر لگی کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ آخرت کی تو ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس ہمارے بعد ہمارے بچے پتہ نہیں دنیا میں کیسے رہیں گے۔ وہ دنیا میں تو زندگی گزار لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کیا بنے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نے خود بھی حلال کھانا ہے اور ہم نے آگے اپنی اولادوں کو بھی حلال ہی کھلانا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ناجنس کی صحبت، اور دوسری ہے مشتبہ غذا، اور تیسرا ہے ارتکاب معصیت، کہ انسان کی جو کیفیات سلب ہو جاتی ہیں وہ گناہ کے جب انسان کرتا ہے، کسی معصیت میں پڑتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہاں پر انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اکثر سالکین پوچھتے ہیں جی ہمیں وساوس بہت آتے ہیں، دماغ کے اندر وسوسے چلتے رہتے ہیں، مختلف گناہوں کے خیال آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وساوس غیر اختیاری چیز ہے اور معصیت کرنا اختیاری چیز ہے۔ غیر اختیاری چیز کے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن جو اختیاری چیز ہے اس کے اوپر پکڑ ہے۔ ذہن میں خیالات کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ بازار سے گزریں گے نا تو آپ کو مختلف جگہوں سے شور سنائی دے گا، کہیں ریڑھی والی کا شور ہوگا تو کہیں فروٹ والے کا ہوگا تو کہیں سبزی والے کا ہوگا تو کہیں کسی کا ہوگا، لیکن آپ اس شور کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، آپ اپنی منزل پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دماغ میں مختلف شور چلتے رہیں گے، آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا، بس اپنی منزل کی طرف چلنا ہے، کیونکہ بازار کا کام ہی کیا ہے، بازار میں تو شور مچے گا، تو ذہن کا کام کیا ہے، سوچنا، تو اس نے تو سوچنا ہے، ہر طرح کے خیال سوچے گا۔ تو غیر اختیاری جو وساوس ہیں ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ کوئی خیال آیا، اس خیال کو پکڑ کر انسان اس کے اوپر پوری کہانی بنا کر بیٹھ جائے، یہ اختیاری ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے کہ انسان کو ایک خیال آیا اور انسان نے اس خیال کو پکڑ کے پوری کہانی بنانا شروع کر دی، سوچنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ یہ اختیاری طور پر یہ کام کر رہا ہے، اب اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے جب عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں بہت زیادہ وساوس بھی آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وساوس کے آنے سے تمہارا دل خوش ہوتا ہے یا تنگ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی تنگ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان ہے۔ تو وساوس تو آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک ٹریفک ہے، چوک ہے، جہاں ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، کیونکہ چوک ہے، اس کا کام ہے، وہاں ٹریفک نے آنا ہی آنا ہے۔ وہاں پر ٹریفک کا آنا برا نہیں ہے، لیکن وہاں پر ٹریفک کے آ کر جم جانا، ٹریفک کا رک جانا، یہ برا ہے۔ تو ذہن میں خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا جما لینا، اس کے اوپر پوری کہانی بنا لینا، یہ برا ہے۔ تو وساوس سے بعض نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، جی آگے پیچھے تو ایسا خیال نہیں آتا، لیکن جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں بڑے خیالات آتے ہیں، جیسے ہی ذکر کرنے بیٹھتے ہیں بڑے خیالات آتے ہیں۔ بھئی شیطان بھی تو پیچھے ہے نا، نفس بھی پیچھے لگا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی تو آپ کو ذکر سے ہٹانا ہے نا، تو وہ کیسے ہٹائیں گے؟ تو وساوس کے ذریعے ہی تو ہٹائیں گے۔ اور سالک پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جی نہیں جی مراقبہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب خیالات ہیں، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دشمنی کیا جس کی چالوں کا سمجھ میں آ جائے۔
تو اس لیے شیطان کی چالوں کئی دفعہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، شیخ بتاتا ہے اس کی چال ہے۔ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی نہیں آتے، بھی شیطان بھی تو اپنا زور لگائے گا نا تاکہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہماری نماز خراب ہو۔ تو اس لیے وساوس کے آنے سے یا اس طرح خیالات کے آنے سے انسان پریشان نہ ہو، اعمال سے پیچھے نہ ہٹے، اعمال میں لگا رہے۔ تو ناجنس کی صحبت، مشتبہ کھانا کھا لینا، اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تین باتیں ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالیں کہ ان تینوں میں سے ایسی کون سی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہماری کیفیات ختم ہو گئی ہیں، یا پہلے جیسا ہمیں لطف نہیں آ رہا، یا پہلے جیسے ہمارے معمولات نہیں چل رہے، کیا وجہ ہے؟ تو چونکہ اب آگے اپنے اپنے گھروں میں انسان نے جانا ہے تو یہ حالات پیش آنے ہی آنے ہیں۔ انسان اس ماحول سے باہر نکلے گا تو بالکل الگ ماحول میں جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ ہمیں آگے جو ہے زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری باطنی کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوام عطا فرمائے، اس کے اندر بہتری عطا فرمائے، اور ہمیں روحانی طور پر کامل مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو جو نیک مقصد لے کر آئے اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی جنت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ نصیب فرما، رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما، کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما۔ اللہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری سے کامل شفا نصیب فرما۔ اے اللہ دور قریب جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔